یہ پوری زندگی تبلیغ میں نکال لی. پیدا ہوئے ہندوستان میں مانک پور ٹکولی میں، حفظ وہاں پر کیا، پھر پاکستان گئے شروع میں اس وقت، ہاں، اور کراچی میں رہتے تھے. پھر وہاں سے 1956 میں انگلینڈ آئے، اور 1956 میں تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک واکنگ میں ایک مسجد تھی جو شاہ جہاں نے بنائی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی مسجد نہیں تھی. تو یہ آئے تھے ننیٹن، اور اس وقت ننیٹن جو ہے وہ انگلینڈ آنے والوں کا ہب تھا، جو بھی آتا وہاں جمع ہوتا. پھر وہاں کچھ اسٹیل کی فیکٹری تھی، وہاں سب کام کرتے، وہ گھر لے کر اس میں رہتے. تو حافظ صاحب نے سب کو کہا بھی جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، تو جمعہ کے لیے کچھ بندوبست کیا. تو خود جو ہے وہ کام پر سے جمعہ پڑھ کرنے کے لیے جانے لگے. پھر دوسرے ساتھی فورمن سے کہا، فورمن نے پہلے تو یوں کر کے ذرا پھر چھٹی مشکل سے دی. پھر آپ سب نے دوسروں کی تشکیل کی، تم بھی چلو. تو 10-15 آدمی ان کے ساتھ کو بھی جمعہ کی چھٹی لے کے جانے لگے. فورمن نے کہا کہ تو نے میرے سب ورکروں کو خراب کیا، سیک دے دیا آپ سب کو. آپ صاحب نے کہا کہ کوئی نہیں، تو ساکھ کیا دیتا ہے، میں تجھ کو ساکھ دیتا ہوں، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ کھلائے گا. آپ صاحب نے چھوڑ دیا. پھر وہاں پر آپ صاحب محنت کرنے لگے، دین کی محنت، اور وہاں گھر میں نماز پڑھتے تھے جمعہ کی. تو کاؤنسل والوں کو پتہ چل گیا، تو کاؤنسل والوں نے کہا کہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو گھر میں پڑھنا پڑے گا. تو آگے بات بڑھتی بڑھتی ہاؤس آف لارڈز میں گئی. ہاؤس آف لارڈز میں اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ نہیں ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو پڑھنے دو، کوئی حرج نہیں، گھر میں پڑھنے دو. تو انہوں نے لوکل کاؤنسل کو اوور رول کر دیا، نماز شروع ہوگی. اس کے بعد سب پوری جگہ اور جگہوں پر بھی گھروں میں نماز شروع ہو گئی. پھر حافظ صاحب وہاں جمعہ پڑھاتے تھے. کچھ مدت تک تو گھر میں جب بند کر دیا تھا تو یہ لوگ باہر جا کر اس میں وہ پارک میں نماز پڑھتے تھے جمعہ، لیکن جمعہ حافظ صاحب پڑھاتے تھے. پھر ایک اور ساتھی آئے، وہ تھوڑا کچھ پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہاں جمعہ سنبھالا، اور حافظ صاحب لیسٹر جمعہ پڑھانے جاتے تھے. اس وقت لیسٹر میں ایک بھی مسجد نہیں تھی، ایک بھی مسجد نہیں. تھوڑے بہت مسلمان تھے، تو آپ صاحب وہاں کہیں جا کے سب کو اکٹھا کر کے جمعہ پڑھا دیا. پھر یہاں ننیٹن میں ہی تھے، تو ڈیوزبری کے کچھ لوگ، انہوں نے کوئی جگہ رکھی. انہوں نے کہا تراویح کا بندوبست کرنا ہے، کوئی امام بھی ڈھونڈنا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہاں ننیٹن میں کوئی حافظ صاحب ہیں. تو یہ لوگ سفر کر کے ننیٹن گئے، اور حافظ صاحب کو وہاں سے وہ کسی طرح تشکیل کر کے لے آئے کہ آپ یہاں آ جاؤ. تو حافظ صاحب پھر ڈیوزبری آ گئے. تو یہاں تراویح پڑھائی، حافظ تو بہت اچھا یاد تھا آپ سب کو. اور پھر یہاں امامت بھی شروع کر دی. تو سیول گروو میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، تو وہاں پر حافظ صاحب جو ہیں، اس وقت تو سردی بھی بہت پڑتی تھی، برف بھی گرتی تھی. تو سردی میں برف میں ویلنگٹن بوٹ پہن کر لوگوں کے گھر میں جا کر ناک کرتے، گشت کرتے، نماز پڑھنے کے لیے بلا کر لاتے کہ چلو میرے ساتھ نماز پڑھ لو، چلو آ جاؤ. فجر کے لیے لوگوں کے گھروں پر جا کر ناک کرتے کہ چلو نماز پڑھ لو. حافظ صاحب نے پھر یہاں ڈیوزبری میں مدرسہ شروع کیا صبح میں یعنی 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے بچوں کو. تو 5 سے 5:30، 5 سے 6:30 تک حفظ کلاس والوں کو، اور 6:30 سے پھر 8 بجے تک ناظرہ والوں کو بلاتے. حافظ صاحب خود پڑھاتے. شام کو مدرسہ میں وقتم نہیں تھا اس وقت، صبح میں ہوتا تھا. اور یہ حافظ صاحب جو ہیں مکتب کی تعلیم سے 8 بجے فارغ ہو کر بچوں کی چھٹی کر کے گشت کرنے کے لیے جاتے تھے، تشکیل کے لیے لوگوں کے گھروں میں. تو اس طرح سے تبلیغ کی محنت حافظ صاحب نے شروع کی. اللہ ان کا جنت دے، اللہ جنت دے. گھر گھر جا کر محنت کرتے، نوک کرتے، سب کو بلاتے. حافظ صاحب نے وہاں ننیٹن میں کوئی ایک حافظ کا حفظ تو شروع کر دیا تھا. پھر یہاں آ کر بھی حفظ کلاس شروع کیا، تو یہاں پر ایک لڑکے نے پورا کمپلیٹ کر دیا. تو حافظ صاحب کہتے تھے کہ انگلینڈ کی سرزمین پر پہلا حافظ میں نے بنایا، حافظ پٹیل نے. اللہ. تو ماشاءاللہ اچھی محنت کی حافظ صاحب نے. پھر جو ہے یہ تبلیغ کا کام فارمل جو سٹارٹ ہوا وہ تقریباً 1966-67 سے. تو باقاعدہ فارمیلٹی سے جماعتوں نے گشت میں نکلنا شروع کیا. اور حافظ صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے حج میں گئے تھے. تو وہاں حضرت جی مولانا یوسف صاحب کھاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تھی. تو حضرت جی نے وہاں بہت دعائیں دی حافظ صاحب کو.
اور فرمایا کہ تم جاؤ محنت کرو اور لندن اور پیرس کو مکہ اور مدینہ کی طرح بناؤ کہ یہاں کا ماحول وہاں ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ پھر حافظ صاحب نے محنت شروع کر دی اور تبلیغی کام جو ہے بہت زور شور سے ہونے لگا. اس میں اجتماع ہوا تو ہمارے بولٹن میں زکریا مسجد 1968 میں خریدی گئی تھی. اس وقت نارتھ ویسٹ کی سب سے پہلی مسجد یہی تھی جو پرانا چرچ ہے نا پیچھے والا. تو اس میں ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب امام تھے. تو حضرت جو ہے وہاں پر اجتماع ہوا 1968 میں. پھر 1969 میں دوسرا اجتماع ہوا کاونٹری میں. پھر 1972 میں تیسرا اجتماع ہوا ڈیوزبری میں. تو اس میں کچھ باہر سے بھی اکابر آئے تھے. تو اس طرح اور 68 میں حضرت یہاں امام بنے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے حضرت بھی جماعت میں گئے بائی روڈ یورپ اور یورپ سے ایران ہوتے ہوئے ہندوستان.